اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اٹک، چکوال، کلر سیدہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ ملک کی تاریخ میں نیا باب رقم، معاشی استحکام کی نئی امید۔ ایرانی صدر کی 2 روزہ تاریخی دورے پر پاکستان آمد۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے لاہور سے اسلام آباد پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مسعود پزشکیان کی آج صدر زرداری اور وزیر اعظم سے اہم ملاقات شیڈول۔ اربوں ڈالر کے توانائی اور تجارتی معاہدوں کا امکان۔ گیس پائپ لائن، بجلی فراہمی، صنعتی زون، زرعی اشتراک اور سرحدی منڈیوں پر بھی فیصلہ کن پیش رفت متوقع۔ پاک ایران کا علاقائی امن و دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک ایران وزرائے دفاع کا مشترکہ خوشحالی اور امن کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور بشمول علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دفاعی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے ایرانی ہم منصب کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی استحکام، تجارت اور اقتصادی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ۔ ماڈرن وارفیئر میں ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی، جس میں پاکستان کے PL-15 میزائلوں نے بھارتی رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے دور ہیں۔ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے رڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ رڈار سگنل ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ 1 گھنٹہ طویل فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ یہ ماڈرن وارفیئر میں ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے نئی رپورٹ جاری کر دی۔ پاک فوج کے سپاہی سالار عاصم منیر کا ملتان گیریژن کا دورہ۔ پاک فوج کی عملی تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل کا عزم، جوانوں کے اعلیٰ جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں کی تعریف۔ قومی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ قومی یکجہتی آرمی چیف نے سول اور ملٹری ہم آہنگی اور ہائیبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ جدید اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت اور مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں Z-10ME ہیلی کاپٹر کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا، جو ہر موسم میں درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے مشران اور عمائدین کا قیام امن اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں فوج کے تعاون سے اہم قبائلی جرگہ ہوا، جس میں قبائلی مشیران اور عمائدین نے شرکت کی۔ شرکا نے فتنہ الخوارج اور شرپسند عناصر کے خلاف پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں حکام کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ بیٹوں کا سیاست سے تعلق ہے، نہ ہی سیاسی سرگرمیاں یا احتجاج میں شرکت کا یا تحریک کا حصہ بنیں گے، بانی PTI نے واضح کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، بیٹوں سے بات کروا دی گئی، اخبارات بحال ہو گئے، کتابیں مل گئیں۔ ایک سوال پر کہا کہ علی امین گنڈاپور اگر صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دیں۔ سپرنٹنڈنٹ راولپنڈی جیل نے بانی PTI سمیت کسی بھی قیدی کو ہیپیٹائٹس ہونے کی تردید کر دی۔ تحریک کا بچوں سے کیا تعلق ہے؟ پاکستانیوں نے تحریک اپنی آزادی کے لیے چلانی ہے۔ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے۔ نہیں کھڑے ہوں گے تو ظلم بڑھتا جائے گا، آپ دیکھ تو رہے ہیں۔ میرا اوپینین ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا، میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا، اور میرٹ میں اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، یہ تو میں بالکل کہوں گی۔ حکمران اب 27ویں اور 28ویں ترمیم لے آئیں۔ بانی PTI کے بیٹوں کی واپسی سے متعلق خبریں غلط چلائی گئیں، بچوں کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی PTI کے ہمشیرہ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت۔ مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے کے حوالے سے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ میرٹ کی بات ہو تو مشال خان یوسفزئی کے علاوہ اور بھی بہت لوگ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔
अलीमा खान का झूठ बोलने का शौक कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद के मामले में उरूज पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की तनकीद, कहा कभी वालदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी वीज़ा नहीं मिला, कभी आ रहे हैं और कभी नहीं। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। इंतशार फैलाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। गैर मुल्की बच्चों को ही तहरीक चलानी है तो PTI क़यादत को शर्म आनी चाहिए।